کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت پر فتنے یوں گریں گے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے. تو حضور علیہ السلام سے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں موجود تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آسمان سے فتنے بارش کی طرح گریں گے تو آپ بتائیے کہ ان فتنوں سے محفوظ کیسے رہا جا سکتا ہے؟ جب فتنے بارش کی طرح برسیں گے آپ پر. آج غور کریں نا, کون سا ایسا فتنہ ہے جو مسلم امہ پہ نہیں گر رہا؟ اب سورہ مومنون کو آپ سنیں گے نا جب, تو آپ کو پتہ چلے گا, آگے میں بیان کروں گا کہ مسلم امہ کس طرح فتنوں میں گری ہوئی ہے اور کس طرح یہ فتنوں کا شکار ہوئی ہے اور اس صراط مستقیم سے ہٹ نہیں جا رہی ہے جس صراط مستقیم پر لانے کے لیے اللہ کے رسول آئے, جس صراط مستقیم پر ہمیں چلانے کے لیے قرآن آیا, جس صراط مستقیم پر ہمیں چلانے کے لیے بدر, احد, خندق اور حنین ہوئے, جس صراط مستقیم پر ہمیں گامزن کرنے کے لیے صحابہ نے جان و مال کی قربانیاں دی, آج مسلم امہ اس صراط مستقیم سے ہٹی ہے. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور سے پوچھ لیا, بیٹا ذرا توجہ کرے, بڑی مہربانی توجہ کرے. حضور علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت جب فتنے آسمان سے بارش کی طرح برسیں گے ہم ان فتنوں میں کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو کریم آقا نے فرمایا اس وقت ان فتنوں سے وہی بچ سکتا ہے جو قرآن کا دامن تھام کر چل رہا ہوگا. کس کا دامن تھام کر؟ اس قرآن کے دامن کو تھام کر جو چل رہا ہوگا وہ ان فتنوں سے بچے گا. میرے بھائی, میرے بزرگ اور میرے بیٹوں, اس قرآن سے وابستہ ہو جاؤ, اس قرآن پاک سے لگ جاؤ. اور صرف وابستہ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو صبح کھول کر شام کو کھول کر تلاوت کرو, نہیں, مطلب وابستہ ہونے کا یہ ہے کہ صبح کھولو, شام کھولو, دوپہر کھولو اور کھول کر پڑھو کہ رب تم سے مانگ کیا رہا ہے, رب تم سے تقاضا کیا کر رہا ہے, رب تم سے کیا چاہتا ہے, رب نے تم سے کیا ڈیمانڈ کی ہے, رب تم سے کس چیز کا متقاضی ہے. جب آپ قرآن کھولیں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے, ادراک آئے گا, شعور آئے گا, فہم آئے گا, اور جب یہ ساری چیزیں آ جائیں گی شیطان ایک طرف رہ جائے گا اور آپ لوگ صراط مستقیم پر چلتے چلتے سیدھا جنت کی وادیوں میں پہنچ جائیں گے. پر اس قرآن سے وابستہ تو ہو جاؤ نا, اس قرآن سے لگ تو جاؤ نا, اس قرآن کو اپنے لیے رشد و ہدایت کا منبع سمجھو تو پھر ہے نا, اس قرآن سے مسائل کا حل ڈھونڈو تو تب ہے نا, اس قرآن کو رہبر مانو تو تب ہے نا. جب اس قرآن کو رہبر مان لیا, ہادی مان لیا, مرشد مان لیا, تو پھر اس قرآن سے لگ کر کوئی بندہ گمراہ رہ نہیں سکتا ہے. وہ اس جہاں میں بھی کامیاب ہے, اگلے جہاں میں بھی کامیاب ہے.